السلام علیکم. ویلکم ٹو مائی چینل خوفناک کہانی ود ذکی. میرا نام جمیلہ ہے. ہم کراچی میں رہتے ہیں لیکن ویسے ہم ساہیوال کے رہنے والے ہیں. لیکن جب میری نئی شادی ہوئی تو میرے ہسبینڈ نے بزنس کے ارادے سے لاہور شفٹ کیا اور ہم نے وہاں رینٹ پر ایک مکان لیا. وہ 2 کمروں کا مکان تھا اور اوپر چھت تھی. ویسے تو مکان بہت اچھا تھا اور اس میں کوئی خاص مسئلہ بھی نہ ہوتا، لیکن جب ہم نے وہاں رہنا شروع کیا تو مجھے اس مکان میں عجیب سی پراسرار محسوس ہو. بعض اوقات ایسا لگتا تھا کہ میرا دل گھبرا رہا ہے اور میرا جی چاہتا تھا کہ اس مکان سے باہر چلی جاؤں. اس وجہ سے میں ایسے موقعوں پر چھت پہ چلے جایا کرتا تاکہ تازہ ہوا لے سکوں. لیکن جب بھی سکون محسوس نہیں ہوتا، شروع میں خیال آتا تھا کہ شاید نئی جگہ کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے اور ہو سکتا ہے کچھ عرصے میں نارمل ہو جاؤں. یہ سردیوں کے شروع کے دن ہمیں مکان میں آیا ابھی 2-3 ہفتے ہوئے تھے. میرے ہسبینڈ صبح کام پر چلے جاتے تھے اور شام کو واپس آتے تھے اور میں سارا دن گھر پر اکیلی ہوتی تھی. میں سارا دن اپنے کام نپٹاتی رہتی. کچھ دنوں سے میں دیکھ رہی تھی کہ ایک کالی بلی آتی ہے اور چھت پر چلی جاتی ہے. پتہ نہیں وہ کہاں سے آتی تھی، لیکن ایسا لگتا تھا وہ صحن میں چکر کاٹتی ہے اور چھت پہ چلی جاتی. پہلے مجھے خیال آیا کہ شاید میں جب دروازہ کھولتی ہوں تو وہ باہر سے آ جاتی ہے. شروع میں تو میں نے اتنا خیال نہیں کیا، لیکن پھر مجھے محسوس ہونے لگا کہ جب بھی میں کالی بلی آتی ہے تو مجھے ٹکٹکی باندھ کر دیکھتی ہے. اور اکثر ایسا ہونے لگا کہ جب بھی کالی بلی کی نظر مجھ پر پڑتی تو وہ مجھے ہی دیکھ رہی ہوں، اور جب میری نظر اس پر پڑتی تو وہ وہاں سے چلی جاتی. اب مجھے اس کالی بلی سے خوف آنے لگا. ایک رات جب کافی سردی تھی تو میں نے سوچا کہ ایک ہی دفعہ دودھ بوائل کر لوں اور کمرے میں چلی جاؤں. ان کے بار بار آنا جانا بہت مشکل ہو رہا تھا. وہ کافی سردی تھی. میں دودھ بوائل کرنے کے لیے جیسے کچن میں گئی تو میری نظر دیوار پر پڑی. وہاں سے نظر آ رہا تھا کہ دیوار پر کوئی کالی بلی بیٹھی ہے اور وہ کچن کی طرف ہی دیکھ رہی ہے. پہلے تو میں بھی اس کی طرف دیکھتی رہی. اس کی آنکھیں عجیب سے انداز سے چمک رہی اور ایسا لگ رہا تھا کہ اس کی آنکھوں سے بہت روشنی نکل رہی ہے. اور اس وقت وہ کالی بلی اپنے سائز سے بڑی لگ رہی تھی. اب اس کو دیکھ کے مجھے ڈر لگنے لگا. میں نے اس پہ وہاں سے بھگانا چاہا اور بھگانے کے لیے کافی آوازیں بھی دی، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوئی. اب اسے دیکھ کر مجھے خیال آنے لگا کہ یہ کوئی اور مخلوق ہے. جیسے یہ خیال میرے ذہن میں آیا، اب مجھے بہت زیادہ ڈر لگنے لگا، کیونکہ اس وقت میرا ہسبینڈ بھی گھر پہ نہیں. لہٰذا میں جلدی سے دودھ ابالا اور کپ میں لے کر اپنے کمرے میں آ گئی اور اسے اندر سے لاک کر لی. اب مجھے پورا یقین ہو گیا تھا کہ بلی نہیں، کوئی اور ہی مخلوق ہے. اب میں سوچنے لگی کہ جیسے میرے ہسبینڈ آئیں گے میں ان سے بات کرتی ہوں کہ ایک کس کی بلی ہے اور یہ کہاں سے آتی ہے، اور اس بلی سے مجھے بہت ڈر لگتا ہے. اب جیسے میرے ہسبینڈ گھر آئے میں نے انہیں سارے روزات سنائے اور انہیں بتایا کہ یہ بلی مجھے اپنے سائز سے بہت بڑی لگ رہی تھی اور میری طرف ہی گھور کر دیکھ رہی، اور یہ بلی نہیں کوئی اور مخلوق ہے. یا تو اس بلی کو بھگائیں یا پھر آپ گھر چینج کر لیں. لیکن میرے ہسبینڈ کہنے لگے یہ تمہارا وہم ہوگا، اور مجھے تسلی دینے لگے. اگر کوئی اس طرح کی بات بھی ہے تو تم اپنے کمرے میں رہا کرو، زیادہ باہر نہ نکلا کرو. یہ کہہ کر میرے شوہر خاموش ہو گئے. ایک دن کی بات ہے، مجھے کافی گھبراہٹ ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے میں چھت پر چلی گئی اور چھت پر جا کر میں چارپائی پر بیٹھ گئی. یہ سردیوں کی دوپہر تھی. اب مجھے ایسے محسوس ہونے لگا کہ جیسے وہ سیڑھیں چڑھ کر اوپر آ رہا ہو اور کسی کے قدموں کی آواز ہے. ایسا لگ رہا تھا وہ جو کوئی بھی ہے وہ ابھی اوپر آ جائے گا. اب میں حیران ہو گئی اور تھوڑی دیر وہیں بیٹھے. اب میں یہ دیکھنا چاہ رہی تھی کہ آخر یہ کون اوپر آ رہا ہے، لیکن پھر کوئی بھی نہیں آیا. اب میں نے جب سیڑھیوں کی طرف جا کر دیکھا تو وہاں کوئی نہ تھا. اب میں پھر دوبارہ واپس آ کر چارپائی پر بیٹھ گئی. اب مجھے ایسا لگنے لگا کہ جیسے ہی میں واپس چارپائی پہ آئی ہوں تو وہاں سے کوئی بھاگ کر نیچے کی طرف گیا ہے. اب میں بہت ڈر گئی اور اپنے گھر سے نکل کر پڑوسیوں کے یہاں چلی گئی. اب میں نے ان کو بتایا کہ میرے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا ہے، اور انہیں بتایا کہ مجھے واضح طور پہ ایسا لگا کہ سیڑھیاں چڑھ کر کوئی اوپر آیا ہو اور پھر واپس چلا گیا. مجھے لگتا ہے کہ اس مکان میں کوئی مسئلہ ہے اور مجھے اکثر وہ کالی بلی بھی نظر آتی ہے جو مجھے عجیب انداز میں گھورتی. اب جب شام کو میرے ہسبینڈ آئیں گے تو میں اپنے گھر جاؤں گی، ورنہ یہیں بیٹھے رہوں گی. جب شام کو میرا ہسبینڈ گھر واپس آئے تو میں واپس گھر گئی اور ان سے کافی ریکویسٹ کی کہ اب میں یہاں نہیں رہنا. آخرکار میرے ہسبینڈ میری ضد کے آگے مجبور ہوئے اور مجھے ساتھ لے کر اپنے فرینڈ کے یہاں پہنچ گئے. اب ہم جب تک دوسرا مکان نہیں لیا وہیں پر رہے. جب ہم نے اس گھر کو چھوڑ دیا تو اپنے مالک مکان سے پوچھا کہ آخر آپ کے گھر کو کیا ایسا مسئلہ ہے.
تو انہوں نے کہا کہ یہ گھر کافی عرصے سے بند پڑا تھا، اس وجہ سے شاید یہ حاصل زیادہ ہو گیا ہو، لہٰذا ہم میں سے جو بھی نیا مکان لے، چاہے خریدیں یا کرائے پر جائے، اسے چاہیے کہ اس کے بارے میں اچھی طرح معلومات کروا دیں۔